ایک بات یاد رکھیے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب صرف صحابہ اکرام ہوتے ہیں، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب تمام بنی نوع انسانیت میں جو لوگ ایمان سے مشرف ہو چکے وہ تمام مومنین ہوتے ہیں، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا خطاب کے مخاطب تمام مومن انسان اور تمام ایمان والے جن اور تمام فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے سب ایمان والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس سے مراد رسول اللہ نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد امت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، حرف ندا سے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں، بات یہاں تک بے بات کہ کہتے ہیں حرام ہے، بات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ شرک کہہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ باپ کم نصیب و بد نصیب یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے محبوب کے غلاموں کو، محبوب کے امتیوں کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا، اور بتا دیا کہ حرف یا سے ندا کرنا ناجائز و حرام نہیں بلکہ طریقہ الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلاتا ہے، رسول کو یا ایھا الرسول کہہ کے بلاتا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے بلاتا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارتا ہے، اور کافروں کو یا ایھا الکافرون فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حرف یا سے ندا کرنا ناجائز یا حرام نہیں بلکہ جائز۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اتقاء سے بنا ہے، ڈرنا، اس کا مادہ وقی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کبھی اس کے معنی بچنے کے لیے آتے ہیں۔ اب فرمایا وابتغوا، یہ واو عاطفہ ہے اور اتھ مغایرت کو چاہتا ہے۔ اگر اعمال صالحہ مراد ہوتے تو واو مغایرت کے لیے نہ لایا جاتا، واو مغایرت کے لیے کیوں لایا گیا کہ ایمان اور ہے، اس کو سنوارنے کے لیے تقویٰ لازمی ہے، اعمال صالحہ احکام شرع ہے، یہ فرائض و واجبات ہیں، یہ محارم و حرام امور ہیں، مکروہات ہیں، جن کی اطاعت کو ہم نے تقویٰ کہا، تو تمام اعمال تقوی میں شامل ہیں۔ اب فرمایا جا رہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، ایمان کی صحت کے بعد تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، معمولات شرع کا عمل میں لانا اختیار کرو، ممنوعات سے اجتناب کرو۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ وسیلہ ہے، وسیلہ بروزن فعیلہ، اس میں مشبہ ہے، یہ کائے سے بنا ابتغاء سے، ابتغاء کے معنی کیا ہے؟ ڈھونڈنا، تلاش کرنا، چاہنا، اس کا مادہ کیا ہے؟ وصل، واو سین لام، وصل بالصاد، اس کے معنی ملنا، کہتے ہیں نا وصال، اور وصل اس کے معنی قریب ہونا، وصل اس کے معنی قریب ہونا، تو وسیلے کے معنی ہوئے قریب کے، اسی طرح وسیلے کے معنی میں بڑی وسعت ہے، وسیلے کے معنی ہوئے محبت کے، وسیلے کے معنی ہوئے حاجت کے، وسیلے کے معنی ہوئے ضرورت کے، وسیلے کے معنی جو یہاں فرمایا گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو ہاں زمین اللہ کی طرف لوٹتی ہے، معنی یہ ہے تقرب الہی کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي انزل على عبده الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان محمد المصطفى صاحب القرآن وعلى آله وصحابه الذين فازوا بالأجر والجنان وعلينا معهم إلى يوم الفضل والإحسان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے. حبیبی یا رسول اللہ دور رکھنا ہے تو پھر جذبے ویسی دے دو، دور رکھنا ہے تو پھر جذبے ویسی دے دو تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ کیسے جدائی مل جائے. دور رکھنا ہے تو پھر جذبے ویسی دے دو تاکہ ہم کو بھی تو کچھ کیسے جدائی مل جائے. میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، دشت طیبہ کی اگر آگ لمبائی مل جائے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اس رباٹ میں اڑتا ہے فریرا تیرا، اور وَابْتَغُوا فرما کے گویا رب نے یہ فرما دیا، وَابْتَغُوا فرما کے گویا رب نے یہ فرما دیا. نجدیوں بے ان کے وسیلہ خدا ملتا نہیں، نجدیوں بے ان کے وسیلہ خدا ملتا نہیں، اور مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. غیر ممکن ہے کہ چھت پہ چڑھی دینا چھوڑ کر. درود پاک صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میں اشعار میں بھی وہی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جس آیت طیبہ کو میں نے عنوان گفتگو بنایا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کو قاری حمید سورہ مائدہ کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. قرب مولا کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس راستے میں خوب جد و جہد کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت طیبہ سے کچھ دیر اختصار کے فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا حق میں نداء پکارنے کے لیے آتا ہے.
اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمام ان لوگوں کو جو ایمان قبول کر چکے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں داخل ہو چکے، انہیں مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا اے تمام لوگوں، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ معلوم ہوا کہ آنے والے احکام جن کا مطالبہ قرآن کریم کر رہا ہے، آنے والا کلام جس کا مطالبہ ادا کرنے کا اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، وہ صرف ایمان والوں سے ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب صرف صحابہ اکرام ہوتے ہیں، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب تمام بنی نوع انسانیت میں جو لوگ ایمان سے مشرف ہو چکے وہ تمام مومنین ہوتے ہیں، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا خطاب کے مخاطب تمام مومن انسان اور تمام ایمان والے جن اور تمام فرشتے ہوتے ہیں۔ فرشتے سب ایمان والے ہیں، اور اللہ رب العزت جب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس سے مراد رسول اللہ نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد امت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ اکثر مقامات پر ایسا ہے کہ وہاں خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے کس درجہ پیار ہے۔ دیگر امم کو پکارا تو بنی اسرائیل کہہ کر پکارا، یہود و نصارہ کہہ کے پکارا، وقالت الیہود والنصارى، کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے، لیکن جب بات آئی مصطفیٰ جان رحمت کی تو محبوب کی امت اس درجہ محبوب ہے کہ انہیں نسب کے رشتوں سے نہیں پکارا گیا، نسبی معرفت سے نہیں پکارا گیا، بلکہ اپنے حبیب کی قربت کی مناسبت سے پکارا گیا، پیارے حبیب کی غلامی کی نسبت سے پکارا گیا۔ اب اللہ رب العالمین اس آیت طیبہ میں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں نے عرض کیا کہ اس یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب خود رسول پاک نہیں، اس لیے کہ یہاں پکارا جا رہا ہے ایمان والوں کو، اور رسول پاک سراپا ایمان ہے۔ جب عشق والا کہا جائے تو اس سے مراد عشق نہیں ہوتا، وہ جسے عشق ہوا۔ ایسے ہی جب آمنو کہا جائے تو ایمان والے لوگ مراد ہیں، جانے ایمان ذات محمد رسول اللہ یہاں مراد نہیں۔ اس لیے کہ آگے جو حکم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور حضور سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں۔ تو جب وہ خود اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور متقی ہیں تو پھر ان سے حکم نہیں کیا جائے گا کہ تقوی اختیار کرو۔ کھانا کھانے والے سے نہیں کہا جاتا کہ آؤ کھانا کھاؤ، کھانا کھانے والا تو کھا ہی رہا، کھا اس سے جاتا ہے جو کھانے میں شریک نہیں۔ بلا تشبیہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس خطاب میں تمام مومنین شریک ہیں مگر رسول اللہ شامل نہیں، اس لیے کہ اب یہ مطالبہ ہو رہا ہے، خود سرکار سراپا تقویٰ ہے، مومنین کو پکارا جا رہا اور انہیں تقوی کا حکم دیا جا رہا، پرہیزگاری کا حکم دیا جا رہا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا، اور رسول پاک کو اللہ تعالیٰ جب پکارتا ہے تو خصوصی القاب و آداب سے پکارتا ہے۔ بندگان خدا جان لیں کہ ہم اپنے محبوب کو ان کا رب ہو کر اس پیارے انداز سے خطاب کرتے ہیں، تو تم غلاموں کو کس طرح خطاب کرنا چاہیے، تم غلاموں کو کس طرح پکارنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ جب اپنے محبوب کو پکارتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اور جب اس کے غلاموں کو پکارتا ہے، ایمان والوں کو پکارتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان، اسلام، توحید، رسالت، اس پر میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں
یہاں اتنا جانیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت طیبہ میں تمام ایمان والوں کو پکارا اور مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، چاہے ایمان شہودی ہو چاہے ایمان فطری ہو، تمام مومنین کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، حرف ندا سے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں، بات یہاں تک بے بات کر کے کہتے ہیں حرام ہے، بات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ شرک کہہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ باپ کم نصیب و بد نصیب یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے محبوب کے غلاموں کو، محبوب کے امتیوں کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا، اور بتا دیا کہ حرف یا سے ندا کرنا ناجائز و حرام نہیں بلکہ طریقہ الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلاتا ہے، رسول کو یا ایھا الرسول کہہ کے بلاتا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے بلاتا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہے، اور کافروں کو یا ایھا الکافرون فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حرف یا سے ندا کرنا ناجائز یا حرام نہیں بلکہ جائز ہے۔ اب پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے غلامان مصطفیٰ سے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اتقاء سے بنا ہے، ڈرنا، اس کا مادہ وقیٌ ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کبھی اس کے معنی بچنے کے بھی آتے ہیں، جب اتقوا اللہ ہو یعنی تقوی کے بعد اللہ کا ذکر ہو، یا اللہ کے عذاب کا ذکر ہو، یا جہنم کا ذکر ہو، تو اس سے مراد ڈرنا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں۔ تم جہاں بھی ہو تمہارا رب تم سے قریب ہے۔ خود ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری لگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جو ہر وقت جان سے بھی زیادہ قریب ہو، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اس سے بچا نہیں جا سکتا، بلکہ مراد یہاں یہ ہے اللہ سے ڈرو۔ بچنے کے معنی جب ہوں گے جب عذاب نار کا ذکر ہو، عذاب الہی کا ذکر ہو، شدید گرفت کا ذکر ہو، تو اب معنی ہوں گے بچو، آگ سے بچا جاتا ہے، غلاظت سے بچا جاتا ہے، حرام کاموں سے بچا جاتا ہے، نجاستوں سے بچا جاتا ہے۔ لیکن جب تقوی کے ساتھ اللہ کا نام آئے اور کہا جائے اتقوا اللہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کی بہت قسمیں ہیں، یہاں اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ اتقوا اللہ ایک چھوٹا سا کوزہ ہے، مثلا اتقوا اللہ ایک لفظی اعتبار سے چھوٹا سا کوزہ ہے، لیکن وسعتوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس میں سمندر سمودی ہے۔ اتقوا اللہ تمام مامورات شرع کو شامل ہے۔ اللہ سے ڈرو، فرض ادا کرو، اللہ سے ڈرو، واجب ادا کرو، اللہ سے ڈرو، سنن ادا کرو، سنن مؤکدہ ادا کرو، سنن مستحبہ ادا کرو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، روزہ رکھو، اللہ سے ڈرو، زکات دو، اللہ سے ڈرو، حج کرو، اللہ سے ڈرو، تمام احکام
احکام شرعی کی اتباع کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کا حکم مانو، واولی الامر منکم، اور ان کا حکم مانو جو تمہیں اللہ اور رسول کا حکم سنائے۔ اتقوا اللہ تمام معمورات کو شامل ہے، اور تقوی کے دو بازو ہیں، ایک معمورات پر عمل کرنا، ایک ممنوعات سے اجتناب کرنا، بچنا۔ تو ممنوعات سے اجتناب میں تمام حرام تمام ممنوعات شرع داخل ہیں۔ سود سے بچو، چوری سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، ان تمام حرام کاموں سے اجتناب کرو، فحاشی سے بچو، بے حیائی سے بچو، بے پردگی سے بچو، عریانیت سے بچو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ متقی اسے نہیں کہتے جو بے نمازی ہو، متقی اسے نہیں کہتے جو روزہ نہ رکھتا ہو، متقی اسے نہیں کہتے جو زکات نہ ادا کرتا ہو، متقی اسے نہیں کہتے کہ اس پر حج فرض ہوا لیکن وہ حج ادا نہیں کرتا۔ متقی کہتے ہی اسے ہے جو مامورات الہیہ کو بجا لائے اور ممنوعات شریعہ سے اجتناب مکمل طور پر کرتے۔ اب اس میں مراتب ہے۔ عوامی درجہ تو یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچے، یہ درجہ بحضرہ تعالی ہر مسلمان کو حاصل ہے، اس معنی میں وہ متقی ہے کہ کفر و شرک سے بچتا ہے۔ اور خواص کا درجہ یہ ہے کہ وہ تمام مامورات شرع پر عمل کرتے ہیں اور تمام منہیات سے اجتناب کرتے ہیں، تمام مہلکات کو چھوڑ دیتے ہیں جو چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، تمام منجیات جو نجات دلانے والی ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں، گویا وہ ہمہ اپنے مولا اور اپنے مولا کے حبیب کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ اور وہ تمام شریعت کے احکام، خواہ وہ ممنوعات ہوں، خواہ وہ معمورات ہوں، خواہ وہ منہیات ہوں، خواہ وہ مشروعات ہوں، ہر حکم کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ متقی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اس کے فرامین کی وجہ آوری کرے۔ اور تیسرا درجہ ہے خاصوں میں بھی خاص، کہتے ہیں نا یہ میرا خاص الخاص روز ہے، عربی میں سے کہیں گے خاص الخواص، خاصوں میں سے خاص چنا ہوا منتخب۔ تو یہ وہ ہے کہ اس قصبے کا حضور اولیاء کاملین کو، انبیاء و مرسلین کو حاصل ہے۔ اس کے معنی ہے ما سوا اللہ کے کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا، ہر چیز سے بچ جانا، بے پرواہ ہو جانا۔ عطائے مولا سے حاصل ہو تو الشکر للہ، اور اگر عطائے مولا سے میسر نہ ہو تو فالحمد للہ علی کل حال والصبر للہ تعالی، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیا اور اگر پا لیا تو اس کے لیے شکر گزار ہو گئے۔ یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اب پڑھیے آیت طیبہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ آگے ارشاد ہوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے اس زمانے میں بہت الجھا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں ایک مبالغہ دیا جاتا ہے، دیوبندی وہاں بھی کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے قرآن نہیں سمجھا، تم مزاج قرآن سے آشنا نہیں، تم جاہل مطلب ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ رب تعالیٰ عز و جل کس درجہ اہتمام فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا لائی گئی، پھر اس کے بعد یا حرف ندا لا کر ایھا کی تاکید لائی گئی، پھر خاص اپنے بندوں میں سے عام لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کے سچے غلاموں کو پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان تو لا چکے، ایمان والے تو ہو گئے،
تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خشیت الہی کو دل میں جگا دو، فرائض و واجبات کو ادا کرو، ممنوعات و حرام کاموں سے رکو۔ معلوم ہوا کہ تقوی میں اعمال صالحہ ہوا گئے۔ اب فرمایا وابتغوا، یہ واو عاطفہ ہے اور اتھ مغایرت کو چاہتا ہے۔ اگر اعمال صالحہ ہی مراد ہوتے تو واو مغایرت کے لیے نہ لایا جاتا، واو مغایرت کے لیے کیوں لایا گیا کہ ایمان اور ہے، اس کو سنوارنے کے لیے تقوی لازمی ہے، اعمال صالحہ احکام شرع ہے، یہ فرائض و واجبات ہیں، یہ محارم و حرام امور ہیں، مکروہات ہیں، جن کی اطاعت کو ہم نے تقوی کہا، تو تمام اعمال تقوی میں شامل ہیں۔ اب فرمایا جا رہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، ایمان کی صحت کے بعد تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، معمولات شرع کا عمل میں لانا اختیار کرو، ممنوعات سے اجتناب کرو۔ اب فرمایا جا رہا ہے جب ایمان والے ہو گئے، تقوی والے ہو گئے، پرہیزگاری اختیار کر لی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اب اور ایک چیز کا مطالبہ ہے، وہ کیا؟ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اگر بات اعمال کی ہوتی تو نماز تو تم پڑھ ہی رہے ہو، نماز کو تلاش کرنے کے کیا معنی؟ روزہ تو تم رکھ ہی رہے ہو، روزے کو تلاش کرنے کے کیا معنی؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنے مولا کے قرب کے لیے، اپنے رب کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے۔ امام اہل سنت پکار رہے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط غلط، یہ حوث بے بسر کی ہے۔ ان کے واسطے اور وسیلے کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمیں قرآن ملا اللہ کے محبوب سے، ہمیں ایمان ملا اللہ کے حبیب سے، ہمیں رحمان ملا اللہ کے حبیب سے، اور اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، رسول پاک کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرے، حاشا، غلط غلط، یہ حوث بے بسر کی ہے۔ خدا کی قسم یہ غلط ہے کہ بغیر حضور کے وسیلے کے، بغیر حضور کے واسطے کے اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ عطا کرے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خدا کی قسم یہی آستانہ الہیہ ہے، یہی خدا کی رحمت کا دروازہ ہے، باب رحمت الہیہ یہی ذات کریم ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ خدا کی قسم اللہ کے در پر اگر جانا ہے تو در محبوب ہی اللہ کا در ہے، نہیں اور کوئی مفر مقر، اس کے علاوہ کوئی اور راہ فرار اور کوئی ٹھکانہ معین نہیں کیا جا سکتا۔ جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جسے جو فیصلہ حاصل ہوگا، جو کچھ نعمت عطا ہوگی وہ اس دل سے عطا ہوگی، جو یہاں نہیں، اگر یہاں سے ٹھکرا دیا گیا تو وہاں نہیں تو وہاں سے بھی نہیں پائے گا۔ درود پاک صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں خوب جدوجہد کرو، خوب مجاہدہ کرو، خوب مجاہدہ، زبردست کوشش کرو اللہ کے راستے میں۔ وہ کیسے؟ اور وہ الہی پانے کے لیے، تقرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے، اور جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرب حاصل کرنے کے آسان طریقے بھی بیان فرما دیے۔ وقت مختصر ہے، مجھے وسیلے سے متعلق چند معروضات پیش کرنی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہی ہیں، اس لیے کہ آخرت میں اور دنیا میں اعمال صالحہ کا فیضان دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اعمال صالحہ کا اجر و احسان، انعام و اکرام
برزخ و آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہہ دیا، دیوبندی کہنے لگے سنو جی، اس وسیلے سے مراد اعمال ہے، اپنا عمل کام آئے گا، اعمال ہی مراد ہے۔ میں نے کہا اگر اعمال مراد ہیں تو کیا تقوی سے اعمال خارج ہیں؟ بے نمازی کو متقی نہیں کہتے، بغیر روزگار کو متقی نہیں کہتے ہیں، اور بے نمازی ہی کیا احکام شرع کی مخالفت علی الاطلاق کرنے والے کو متقی کیا شریعت کے ظاہرہ میں اسے فاسق و فاجر فرمائے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اذا مدح الفاسق فاحذر تلاش وغضب الرب۔ یہ تو نافرمانی الہی، مامورات شرع کا خون کرنے والا، اسلامی احکام پر عمل نہ کرنے والا، خلاف شرع چلنے والا، یہ تو کھلا فاسق و فاجر ہے۔ اگر کوئی اس کی تعریف کرے تو اللہ رب العزت کا عرش کریم ہل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ عرش اعظم ہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ تو متقی وہ جو اعمال صالحہ پر عمل کرے، ممنوعات شرع سے بچے، تو اعمال تو خود اس میں داخل ہیں۔ پھر تم کہتے ہو کہ تقوی سے مراد اعمال ہی ہیں۔ چلو میں معلوم کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا، تقرب کا سبب وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔ تو پہلے یہاں ٹھہر کر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ وسیلہ ہے، وسیلہ بروزن فعیلہ، اس میں مشبہ ہے۔ یہ کائے سے بنا؟ ابتغاء سے۔ ابتغاء کے معنی کیا ہے؟ ڈھونڈنا، تلاش کرنا، چاہنا۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ وصل، واصل وصل بالصاد، اس کے معنی ملنا، کہتے ہیں نا وصال، اور وصل اس کے معنی قریب ہونا، وصل اس کے معنی قریب ہونا۔ تو وسیلے کے معنی ہوئے قریب کے، اسی طرح وسیلے کے معنی میں بڑی وسعت ہے۔ وسیلے کے معنی ہوئے محبت کے، وسیلے کے معنی ہوئے حاجت کے، وسیلے کے معنی ہوئے ضرورت کے، وسیلے کے معنی جو یہاں فرمایا گیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو ہاں زمین اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ معنی یہ ہے تقرب الہی کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں، آؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ یہاں تقویٰ بھی ہے، اور تقویٰ بھی ایسا ویسا نہیں، اپنے وقت کا امام اہل سنت فرما رہا ہے غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، متقیوں کے امام، اہل نقیٰ کے امام، بات اب مقتدی کی نہیں، اب اماموں کے امام کی ہے۔ تقوی کا یہ حال ہے، لیکن انہیں بھی حاجت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کی، یہ بھی رنگ قرب کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرتے ہیں، تو ہاتھ دیتے ہیں حضرت ابو سعید خدادی کے ہاتھ میں، اپنا مرشد انہیں بناتے ہیں، اس لیے کہ یہ راستہ بڑا پرخطر ہے، راہ ہے، راہ میں راہمان کرتے ہیں، یہ راستے لوٹے بھی جاتے ہیں۔ ایمان کا ڈاکو لوٹ کی گھاٹ میں ہے، تو اگر حفاظت چاہتے ہو ایمان والو ایمان کی، حفاظت چاہتے ہو اے تقوی والو اعمال صالحہ کی، تو ایک وسیلہ تلاش کرو، مقرب بارگاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تاکہ ان کے قرب کی وجہ سے تمہیں مولا کا قرب حاصل ہو۔ ہر پیر و مرشد، ہر عالم صالح اپنے مرید کو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچاتا، اور ہر مرشد برہم بیعت کے وقت کہتا ہے توبہ کرانے کے بعد، معاہدہ شرعی لینے کے بعد، پہلے کہتا توبہ کی میں نے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔
پھر کہلواتا ہے پیر و مرشد، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا، خصوصاً ناچ گانے، کھیل تماشے، بری مجلسوں سے بچتا رہوں گا، بد مذہبوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ اسی طرح کہلوایا جاتا ہے ہر فرض و واجب کو اس کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، بد مذہبوں بے دینوں خصوصاً دیوبندیوں، وہابیوں، غیر مقلدوں، سلفیوں، شکرالویوں سے، بے دینوں سے بچتا رہوں گا۔ اور یہ سب عہد و پیمان اور توبہ کے بعد کیا کہتا ہے پیر و مرشد؟ میں نے اپنا ہاتھ اپنے مرشد کے وساطت سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دست پاک میں دیا، مولا مجھے ان کے مریدوں میں قبول فرما اور قیامت کے دن ان کے پرچم کے نیچے اٹھا۔ غوث اعظم کے یہاں علم و فضل کی کیا کمی تھی؟ ایک آیت پاک کی 40 تفسیریں بیان فرمائی جاتی۔ پرہیزگاری اور تقوی کی کیا کمی تھی؟ یہاں مردے زندہ کر دیے جاتے تھے۔ دوران واز چیل نے بولنا شروع کیا، ادھر سے ادھر اڑی، دست مبارک اٹھایا، ارشاد فرمایا یا ریحا خذی رأس هذه الهباء، اے ہوا اس چیل کا سر قلم کر دے۔ اسی وقت سر کٹ کے ایک جانب گرا، جسم دوسری جانب گرا۔ قلائد جواہر میں ہے کہ جب تقریر ختم ہوئی کسی نے عرض کیا حضور چیل مر گئی ہے، اس کا تن سے جدا ہو گیا۔ فرمایا قریب لاؤ، لائی گئی، فرمایا اس کا سر جسم سے ملاؤ، ملا دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام بعد رمیم، اللہ کے حکم سے اڑ جا جو گلی سڑی ہڈیوں کو بھی زندہ فرمانے والا۔ اسی وقت اڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کیا کچھ نہ دیا تھا، خود فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّدْرِ فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، اگر میں اپنے رموز و اسرار سمندروں پر اڈیل دوں تو یہ خشک ہو کر ذروں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے جیسے ریت کے ذرے، ہے نا؟ فرماتے وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّدْرِ عَلَىٰ فَوْقِ مَيْتٍ، اگر میں اپنے رموز کو مردے پر ڈال دوں، مردی لاش، مردہ لاش پر ڈال دوں تو وہ لاش اسی وقت زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے، اٹھ جائے اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ اس تمام تقوی اور کرامت اور فضیلت کے باوجود انہوں نے بھی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کے تحت ایک مرشد تلاش کیا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ میں یہاں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وسیلے کے منکرین دو پاؤں کے خناس دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں، ان سے پوچھو عمل وسیلہ مانتے ہو؟ اگر عمل ہی وسیلہ ہے تو بتاؤ تمہارا عمل مقبول ہے یا مردود؟ اگر اللہ کا بندہ ہے اور فکر صالح ہے تو کہے گا اللہ کے فضل سے امید رکھتا ہوں، یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہے یا مردود۔ تو جس عمل کے بارے میں خود تجھے یقین سے معلوم نہیں کہ یہ مقبول ہے تو اسے قرب الہی کے لیے وسیلہ بنانا جائز، اور جو سید المحبوبین مقبولین ہیں، جو سید المحبوبین ہیں، جو سید الصالحین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کی مقبولیت میں ذرہ برابر شک کرنا حرام اشد حرام، غارت کرے ایمان اور بدن جان ہے، بتاؤ اس محبوب کو کیسے وسیلہ نہیں بنا بنا۔ خوب یاد رکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر سن ہجری 600 تک عالم اسلام میں کوئی وسیلے کا ممکن نہ تھا۔ ابن تیمیہ پیدا ہوا سن ہجری 626 کے بعد، اور سن ہجری 700 میں اس نے انکار کیا وسیلے کا اور کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد اعمال ہے۔ پھر اس کے ماننے والوں میں پیروکاروں میں دو گروہ ہو گئے،
ایک غیر مقلد سلفی کہلائے اور دوسرے اس کے معتقدین اپنے آپ کو حنفی کہتے ہوئے دیوبندی کہلائے. تو سلفی تو اتنے متشدد ہوئے کہ انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگنا، وسیلہ تلاش کرنا، کسی غیر اللہ کو وسیلہ بنانا شرک ہے معذاللہ. اب انہوں نے سبھی کو مشرک کہہ دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کی جلالت شان سے کون واقف نہیں؟ ہر زمانے میں میرے آقا کو وسیلہ مانا گیا. جب میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ایک زمانہ وہ، ایک وہ جب حضور دنیا میں جلوہ گر تھے، ایک زمانہ وہ جو پردہ فرمانے کے بعد کا دور ہے. تینوں زمانوں میں حضور کے وسیلے کو لوگوں نے اختیار کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان. یہ یہود و نصارا کفار و مشرکین سے جنگ کے وقت یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ و واسطہ دیتے ہیں تیرے اس پیارے نبی کا جو آخری زمانے میں مبعوث کیے جائیں گے. ہمیں تو ان پر فتح و نصرت عطا فرما. اور یہ کوئی ایک دو بار کی بات نہیں، بار بار کی بات نہیں، بار بار کی بات نہیں. حضرت عبد المطلب جب ابرہہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا کعبے میں تشریف لے گئے، طواف کعبہ کیا، پھر سر سجدے میں رکھ دیا، عرض کیا مولا کعبہ بیت اللہ ہے اس کی حفاظت فرما. اور واسطہ کس کا دیا؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ محترمہ. ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، شکم مادر ہی میں جلوہ گر ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے مولا میں تیری بارگاہ میں حفاظت کعبہ کے لیے اس مبارک بچے کا واسطہ دیتا ہوں جو شکم مادر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. ابابیلوں کا لشکر آیا اور ہاتھی والوں کو کچل کر مثل بھوسے کے کر دیا. اللہ رب العزت قرآن میں اس کا ذکر فرما کر اس کی تاریخ کو ابدی کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ابھی شکم مادر میں ہے اور رب فرما رہا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے کیسا معاملہ کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. وقت کم ہے، تفصیل کی اجازت نہیں، وقت کی تنگی ہے. جب جب ضرورت ہوتی حضور کے واسطے سے دعا کی جاتی. حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں، اور جب میرے آقا دنیا میں جلوہ گر ہو گئے تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور کے توسل سے دعا کرتے اور سرکار سے دعا کے لیے کہتے. وقت ہوتا تو میں چند ایک حدیثیں آپ کو سناتا، لیکن ایک آیت پر اکتفا کرتا ہوں. تمہارے رب عز و جل نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہو، اور یہ رسول بھی اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعائیں رحمت و مغفرت کر دے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. گناہ نہ حاضر ہو رسول اللہ کی بارگاہ کا. حضور دعا کرتے تو بیڑا پار. حضرت سیدنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں جب کسی صحابی کو کوئی مشکل پیش آتی حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور سے طالب دعا ہوتے اور پھر یوں دعا کرتے اللہم انی اسألک بتوسل نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت اللہ تعالیٰ تفرج فرما دیتے، بار بار مدد کے لیے پکارے جاتے ہیں. اور جب سرکار نے پردہ فرما دیا
تو یاد کرو کتنی بار ایسا ہوا کہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے آستانہ علی پڑھا کر حضور کے توسل سے دعا مانگی. معلوم ہوا دیوبندیوں کا یہ کہنا اور ابن تیمیہ کے ماننے والوں میں دو ٹکڑے ہو جانا اور یہ کہنا کہ زندے کا توسل جائز ہے اور انتقال کے بعد توسل حرام، یہ باطل محض ہے. صحابہ اکرام کا عمل تو یہ رہا کہ تمام زندگی حضور کے توسل سے دعائیں کرتے رہے. ایک صحابی وصال شریف کے بعد قبر انور پر حاضر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ انی قرأت فی کتاب اللہ تعالی لو انہم ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. فیا رسول اللہ انی جئت عند بابک الکرم واستغفر اللہ ربی فاستغفر لی یا رسول اللہ واشفع لی یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب کو پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے اگر تم جانو پر ظلم کر لو تو حضور کی بارگاہ میں آؤ اور حضور کے توسل سے دعا مانگو اور یہ محبوب بھی دعا کر دے تم رب کو مہربان توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان پاؤ گے. اے اللہ کے حبیب میں در دولت پر آ گیا ہوں، کاشانہ کرم پر آ گیا ہوں، باب کرم پر آ کر میں نے رب سے توبہ کی ہے، آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، میری سفارش فرما دیں. اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں. اور وسیلہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اس وقت تک کسی کا حساب کتاب خدا کی قسم نہ ہوگا جب تک پہلے وسیلہ تلاش نہ کرا لیا جائے گا. یہ بے خبری کے خلق کہاں سے کہاں تمہارے لیے در در جائیں گے. ارے ہم تو وسیلے والے ہیں، ہم اگر تلاش کریں گے وسیلہ عظمیٰ کو ڈھونڈیں گے تو اس میں کوئی تعجب نہیں، یہاں بھی وسیلے والے وہاں بھی وسیلے. لیکن یہ بھی لنگڑاتے اچھلتے کودتے پیچھے پیچھے دوڑیں گے اور یہ بھی وسیلہ عظمیٰ کی تلاش میں نکلیں گے. ہمارے پچھلے چھو ہوں گے لیکن پھر اعلان بھی کر دیا جائے گا. ادھر باب شفاعت خواہ ہوگا، ادھر اعلان کر دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. وہاں لکھا کرتے تھے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز بات تھا. انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں اگر یاد رہا مجھے اور وقت نے اجازت دی تو وسیلے پر مزید گفتگو کروں گا. ذرا کتب اہل سنت کی سیر تو کرو، احادیث کی کتابوں کی سیر تو کرو. قدم قدم پر وسیلہ ہے. بین کے واسطے کے خدا ملتا نہیں، بین کے وسیلے کے خدا ملتا نہیں. یہ تو ایک اندھی فکر ہے جس نے ہمارے قلوب کو پردے میں کر دیا ہے کہ ہم بلا واسطہ خدا تک پہنچ سکتے ہیں. خدا تک رسائی مصطفیٰ کی ہے اور مصطفیٰ تک رسائی کے لیے ان دروازوں پر جاؤ جہاں مصطفیٰ کی رحمت کے اسٹیشن. ریل پوری پٹری سے گزرتی ہے، سوار ہونا تو اسٹیشن جانا پڑے گا. اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے لیکن اس نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت حسن عمل کرنے والے محسن بندوں کے قریب ہوتی. تو جسے سرکار تک جانا ہے اسے علماء ربانیوں کا دامن تھامنا چاہیے، اولیاء کاملین کا دامن تھامنا چاہیے. یہ حضور تک پہنچائیں گے اور حضور رب تک پہنچا دیں گے. وَابْتَغُوا فرما کے گویا رب نے یہ فرما دیا بے وسیلہ نزدی و حدیث خدا ملتا نہیں. وآخر دعوانا الحمد